قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ آج انشاءاللہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. زکوٰۃ بھی اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے اور نماز کے بعد یہ دوسرا رکن ہے اور دوسرا اہم ترین فرض ہے. سب سے پہلے نماز ہے. افضلیت میں سب سے پہلے مرتبہ نماز کا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، پھر اس کے بعد عمرہ، جہاد اور اعتکاف وغیرہ. تو زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل و بالغ شخص. قرآن مجید میں اس کا ذکر بہت ساری جگہوں پر ہے اور 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا تھا. زکوٰۃ اسلام کی مالی عبادت کہلاتی ہے. نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے. اور حج یہ بدنی اور مالی دونوں حیثیتوں سے عبادت ہے. اس کو مرکب کہتے ہیں، اس میں بدن اور مال دونوں کی ضرورت ہے. بدنی عبادت جو صرف بدنی ہے اس کے لیے اس کا بدن سے ادا کیا جانا ضروری ہے. اس میں کوئی وکیل نہیں بن سکتا، کوئی نائب نہیں بن سکتا، کوئی اور اس کو ہماری طرف سے ادا نہیں کر سکتا. اور مالی عبادت جو ہے اس میں البتہ کوئی بھی کسی کی اجازت سے اس کو ادا کر سکتا. ہماری زکوٰۃ ہمارے والدین ادا کر سکتے ہیں یا والدین کی زکوٰۃ ان کی اولاد دے سکتی ہے یا جو بھی دینا چاہے اس کی اجازت سے دے سکتے ہیں. تو یہ احکام ہیں. زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ اس کا ایک ماڈل، ایک خاکہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. اگر ہم اسلام کے معاشی نظام کو، اس کے ماڈل کو ایک مختصر شکل میں دیکھنا چاہیں تو زکوٰۃ پر غور کر سکتے ہیں. زکوٰۃ میں وہ تمام حدود اور آداب اور وہ جہتیں موجود ہیں جس سے اسلام کی مالیات کے تصور اور معاشی تصور پر روشنی پڑتی ہے. زکوٰۃ کی پہلی جہت یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ حلال مال سے ادا کریں گے. یعنی زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. صاحب نصاب وہ شخص ہے جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو یا اس کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو یا اتنا مال تجارت ہو. یعنی بیچنے کے لیے کوئی چیز خریدی ہے تو مال تجارت ہے. مال تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکان کھولی ہوئی ہو، کاروبار چل رہا ہو، بزنس مین ہو، یہی کام کرتا ہو
تو اس کا مال ہی مال تجارت ہوگا؟ نہیں، مال تجارت ہر وہ مال ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے، پروفٹ کے لیے، نفع کمانے کے لیے خریدا ہے، یعنی بیچ کر نفع کمانے کے لیے، کسی اور طرح نفع کمانے کے لیے خریدا ہے جیسے کرائے پہ دینے کے لیے، تو وہ پھر مال تجارت نہیں کہلائے گا زکوٰۃ کی تعریف میں۔ جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے تو وہ مال تجارت ہے۔ اگر اس کی مالیت اتنی ہے کہ وہ آپ کے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی، چاہے آپ کے پاس چاندی نہ ہو، چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، تو وہ پھر آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک موبائل ہی کسی نے خریدا ہے اور وہ اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اب یہ مال تجارت میں داخل ہو جائے گا اور 1 سال کے گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر اس کی مالیت اتنی ہے۔ تو زکوٰۃ میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب بنیں گے، اور صاحب نصاب آپ اپنے حلال مال کے ذریعے سے بنیں گے۔ حلال مال آپ کی جائز کمائی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ صاحب نصاب ہوئے، تو ابھی ایک حیثیت میں آ گئے۔ اب اس سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ہر شخص جو ہے اسلام میں ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ جائز طریقے سے محنت کرے، کمائے اور کسی پوزیشن پر آئے، صاحب حیثیت ہو جائے، صاحب مال ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، تو عورت کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مالک بن سکتی ہے، مال کی مالک ہو سکتی ہے، خواہ اسے کسی کے ذریعے سے ملا ہو یا وہ اس نے اپنی محنت مزدوری کر کے یا بزنس کر کے کمایا ہو۔ تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہو، آپ حلال مال کے مالک ہوں۔ ہاں البتہ زکوٰۃ حرام مال سے ادا نہیں ہو سکتی، حرام مال سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو مال آپ کا نہیں ہے، آپ کی ملک نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور حرام مال جو ہوتا ہے اس کا انسان مالک نہیں ہوتا۔ حرام مال کو تو جس کا ہے اس کو دینا ضروری ہے، جس سے لیا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا ہے تو اس کو لوٹانا ہوگا، اور اگر قوم کا مال ہے تو اس کو پہنچانا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں وہ مال مراد نہیں ہے جس کو چوری کر کے حاصل کیا ہے، ڈاکہ ڈال کے حاصل کیا ہے، کسی نے کسی چھینا ہے۔ اس طرح سود کا جو پیسہ ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی اس کا مالک نہیں ہوتا، تو اس میں سے اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بینکوں میں جو پیسہ رکھوایا جاتا ہے اور پھر اس پہ جو بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بینک جو ہے وہ آپ کے پروفٹ میں سے زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے، اور پروفٹ جو ہے وہ سود ہے، لہذا وہ زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں۔ تو اس لیے حلال جو پیسہ ہے جو جس کے آپ خود مالک ہیں اس سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہاں البتہ اگر حرام مال سے کسی نے حج کر لیا، کسی نے حرام مال سے حج کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام مال خود گناہ ہے، تو اس سے ایک مقدس فریضہ ادا کرنے گئے تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن حج کے چونکہ اپنے مسائل ہیں، تو اگر کسی نے حج کر لیا اور وہ وہاں پہنچ گیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، یعنی اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ حج کے جو احکام ہیں ان کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آدمی جو ہے اس کو ادا کر لے، ان کو پورا کر لے تو حج ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے حرام کا لباس پہن کے کسی نماز پڑھ لی تو نماز جو فرض ہے وہ ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گئی، کیونکہ نماز جو ہے وہ اپنے فرائض و شرائط کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے۔ البتہ اس کا گناہ رہے گا کہ اس نے حرام لباس میں نماز ادا کی۔ تو یہ فقہی احکام کے طور پر یہ مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ ویسے وہ ٹھیک ہے کہ اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے،
اور اس میں روحانیت نہیں رہتی اور اللہ کے مقبول نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے جو حدیث میں آتا ہے وہ بھی. لیکن ایک فقہی قانونی ضابطے کے طور پہ یہ مسئلہ بتایا جائے گا کہ قانوناً جو ہے وہ چیز ہو گئی ہے، فقہی ضابطے کے لحاظ سے وہ چیز ہو گئی، یعنی اس کا فرض ادا ہو گیا. تو زکوٰۃ جو ہے چونکہ ہے ہی مالی عبادت، تو اس کے لیے تو آدمی کا خود مالک ہونا ضروری ہے. تو جب تک وہ مالک نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ تو آدمی حرام کے مال سے زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دوسرے کے مال کی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. جس مال کا خود مالک ہوگا اس سے زکوٰۃ ادا کرے گا. بالغ اور عاقل ہو. چھوٹے بچہ اگر مالک ہے، پیسے کا مالک ہے، نصاب کا مالک ہے، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے اور بڑے اس کے مال سے زکوٰۃ نکال دیں، لیکن اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. بہرحال چھوٹے نابالغ بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جب وہ بالغ ہو جائے گا تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا. تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی زکوٰۃ کی. ابھی ہم ایک جہت ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس مال آیا صاحب نصاب کو، یہ پہلی جہت ہے زکوٰۃ کی جس سے زکوٰۃ کا تصور پیدا ہوگا. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام میں سوشلزم کی گنجائش نہیں. اسلام سوشلزم کے نظریے کو یہاں سے ریجیکٹ کرتا ہے. اس وقت دنیا میں سوشلزم کا تصور دنیا میں پایا گیا اور جس کی وجہ سے پوری دنیا تقسیم ہوئی، وہ ایک معاشی نظام تھا اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اس بات پر تھی کہ لوگ مالک نہیں ہو سکتے، وہ ملکیت کی تحدید کے قائل ہیں، وہ مالک نہیں بننے دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے مال کے مالک نہیں ہیں بلکہ مال کی مالک حکومت ہے اور پارٹی جو حکومت کرے گی وہ ہے. مطلب یہ چھوٹے موٹے مال مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے انڈسٹری ہے، جیسے پراپرٹی ہے اور اس طریقے سے، اور بڑے مطلب صاحب حیثیت آپ نہیں ہو سکتے، زیادہ مال جمع نہیں کر سکتے. اسلام میں تو اس کی اجازت ہے. دین ہمارا اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے حلال ذریعے سے، آپ کو جتنا بھی دیا ہے آپ کے لیے جائز ہے. آپ نے محنت کی ہے، آپ کا حق ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ کا حق ہے. کوئی لاکھوں کا مالک ہو، کروڑوں کا مالک ہو. تو یہ زکوٰۃ ہمیں یہ تصور دیتی ہے. اگر ملکیت کا اسلام قائل ہی نہ ہو تو پھر تو زکوٰۃ وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہو. جیسے وہ شخص جس کے پاس مال نہیں اس کو زکوٰۃ فرض نہیں. تو سوشلزم بالکل بہت ون سائیڈڈ ہو گیا اور اس سے پھر وہ تباہی آئی ان کے یہاں اور سارا تباہ ہو گیا. اور آج روس کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سوشلزم ہو یا کمیونزم، اسی کی ڈیفائنڈ صورت ہے، سب ایک ہی ہے یہ. اس کے بعد پھر زکوٰۃ میں دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مال آپ کے پاس آ گیا اور صاحب حیثیت آپ ہو گئے تو اب آپ ایک تصور اور ایک نیت کے ساتھ اس مال کو نکالیں. اب آپ کے اندر ایک چینج آنا چاہیے، ایک نیت ہونی چاہیے. آپ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ نے ایسے اٹھا کے دے دی، نیت نہیں کی، زکوٰۃ ادا نہیں ہو. آپ کو باقاعدہ نیت کرنی ہوگی. نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ نے جو مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یہ جو اسلام کا فرض ہے میرے اوپر، میں اس کو ادا کر رہا ہوں. یہ نیت ضروری ہے. آپ نے اس نیت سے نہیں دیا، کسی اور نیت سے دے دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہو. زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے. جتنے بھی فرائض ہیں ان کی نیت ضروری ہے، بلکہ عبادتوں میں ہر عبادت میں نیت ضروری ہے. فرائض میں فرض ہے اور باقی نفل عبادتیں تو اس میں نفل. تو اور باہر کوئی بھی عبادت اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نیت نہ ہو. تو نیت نہیں ہے یا نیت کچھ اور کر لیے تو آپ کی وہ عبادت نہیں ہوگی. نماز پڑھ رہے ہیں، جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اسی کی نیت سے پڑھیں گے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. حج کر رہے ہیں تو حج کی نیت کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں عمرے کی نیت کریں گے. یہ ضروری ہے. اور نیت دل کا ارادہ ہے.
تو زکوٰۃ جب آپ دیں تو یہ نیت کریں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اچھا دیتے وقت ضروری نہیں کہ دیتے وقت ہی کریں، ادا کرتے وقت نیت اس وقت بھی کر سکتے ہیں جب آپ زکوٰۃ کے نام سے کچھ اپنا پیسہ الگ کر رہے ہیں. آپ نیت کر کے کہ یہ زکوٰۃ کے لیے میں الگ کر رہا ہوں تو الگ کر لیں، پھر اس میں سے دیتے رہیں، بھلے پھر دیتے وقت یاد رہے یا نہ رہے. اور چونکہ نیت دل کا ارادہ ہے تو زبان سے کبھی کبھی مصلحتاً کچھ اور کہنے میں حرج نہیں. مصلحتاً ضرورتاً یہ کہنا کہ تحفہ ہے یا عیدی ہے اس طرح کہہ کر دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ زکوٰۃ بتانے سے لوگ زکوٰۃ لینے سے کتراتے ہیں اور ان کو حیا آتی ہے، وہ زکوٰۃ کا مال پسند نہیں کرتے اور ضرورت مند ہیں بیچارے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے لیے کوئی اور سہارا اور آسرا نہیں، تو آپ ان کو عیدی کہہ کر تحفہ کہہ کر ان بھی کہہ کر دے دیں، مگر نیت زکوٰۃ کی رکھیں. اگر آپ زکوٰۃ دیں تو نیت میں یہ ہے، نیت کریں گے مال کو الگ کرتے ہوئے کر لیں یا ادائیگی کے وقت آپ کر لیں. نہ مال کو الگ کرتے ہوئے نیت کی، نہ ادائیگی کے وقت کی اور دے دیا، بعد میں خیال آیا اوہو نیت تو رہی گئی اور زکوٰۃ نکل گئی، اب کیا کریں؟ تو اگر وہ جس کو دیا ہے اس کے پاس ایز اٹ از موجود ہے اور ابھی خرچ نہیں ہوا تو کر لیں، نیت اب بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے خرچ کر دیا تو پھر نیت نہیں ہوگی، اب نیت کا وقت چلا گیا. تو یہ اس میں تھوڑی گنجائش ہے، اگر اس کے پاس ایز اٹ از موجود ہے تو پھر تو کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ نیت کریں گے، ایک اندر ایک چینج ضروری ہے، نیت ضروری ہے، اور پھر یہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اب یہ چیز جو ہے زکوٰۃ کی دوسری چیز، دوسری اہم ترین چیز ہے یہ. تو یہ ہمیں ایک اور اسلام کے جو مالیات اور معیشت کا تصور ہے اس میں ہمیں ایک نظریہ دیتی نظر آتی ہے، اور اسلام کے مالی اور معاشی جو نظام ہے اسلام کا اس کے حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے چیز زکوٰۃ میں. وہ یہ کہ یہ جو سارا مال ہے نا، یہ اسلام کی نظر میں یہ سارا مال اللہ کا ہے. حقیقت بھی یہی ہے اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. یہ سارا مال اللہ کا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے. زکوٰۃ جب آدمی ادا کرتا ہے، چاہے 1 روپیہ ادا کرے یا لاکھوں کروڑوں روپے دے، وہ یہی سوچ کر دے گا کہ یہ اللہ کے حکم سے میں اپنے مال میں تصرف کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی حق نہیں. تو یہ ذہن مل رہا ہے زکوٰۃ سے کہ ہمارے مال میں ہمارا حق جو ہے وہ بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حق ہے. ہمارا تصرف بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے. اور وہی مالک و خالق ہے، وہ چاہے تو زکوٰۃ کی بمقدار ہم سے خرچ کروائے اور چاہے تو سارے مال میں ہمارے حکم دے دے کہ سب نکال دو. وہ مالک ہے، وہ اگر چاہتا تو فرما دیتا 100% ہی دے دو، سب دے دو، جو کماؤ دے دو. جیسا کہ نفلی طور پر یہ بات رکھی تاکہ ہم کہیں سب پھنس نہ جائیں اور تنگ نہ ہو جائیں، تو قرآن میں فرمایا جب لوگوں نے پوچھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ فرما دیں جو بچ گیا سب خرچ کرو. یہ دیکھیں آپ کہ جو بھی زائد ہے بس آپ نے جو پہن رکھا ہے وہ چھوڑ دیں، جو کھانا ہے وہ چھوڑ دیں، جو سردست ضرورت ہے وہ چھوڑ دیں، باقی سب فرما کل عفو. تو یہ نفل کا حکم ہے، یہ جس کا مرتبہ ہے وہ یہ کام کرے. جو اتنے توکل پر ہے، جو اتنے بڑے نظریے پر ہو، اتنے بڑے مقام پر ہو، وہ یہ کر لیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کا سب کچھ جو ہے وہ جمع کر کے راہ خدا میں خرچ کر دیا، جھاڑو پھیر دی اور سب کچھ لا کے بارگاہ رسالت میں رکھ دیا. یہ ایسے بھی لوگ ہیں بہرحال. تو یہ توکل کی بات ہے، اپنے اپنے مقام کی بات ہے. تو بہرحال ہمارے اوپر یہ چیز فرض نہیں کی گئی، تو ہماری آسانی کے لیے اللہ نے ہم پر جو چیز فرض کی ہے وہ یہ ہے، یعنی 2.5% اپنے مال میں سے 2.5% ہمیں نکالنا ہے. 100 پہ 2.5 روپے. بنی اسرائیل پہ اس سے بھی زیادہ تھا،
ہمیں تو اس سے بھی کم رکھا گیا ہے. بنی اسرائیل پہ 1/4 تھا، یعنی 100 پہ 25 روپے 1/4 اور ہمارے لیے 2.5% ہے. بس یہ نکال. تو یہ اللہ کے حکم سے ہم نے نکالنا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں سے ہمارا حق ختم ہو گیا. اب اس میں آپ کا دیکھیں، آپ کا مال آپ کا کمایا ہوا، آپ نے محنت کی. اب یہ جب زکوٰۃ اس کے اوپر لگ گئی نا، اب آپ کسی بھی طور پہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. یعنی کوئی ہیلا کر کے واپس لے آئیں، گھما پھرا کے واپس لے آئیں، نہیں. یہاں تک کہ آپ اپنے اصول و فروع کو بھی نہیں دیں گے. اصول و فروع سے مراد یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمارے اصول ہیں، ماں باپ ہو گئے اوپر تک، پھر دادا دادی نان، ان کو بھی نہیں، کیونکہ ان کو دینے کا مطلب ہے پھر ریٹرن کر لینا. اور اسی طریقے سے اپنے فروع کو، یعنی نیچے جو آپ کے اولاد ہیں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسی، ان کو بھی نہیں دیں گے. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ہے. اور اسی لیے شوہر جو ہے وہ بیوی کو نہیں دے گا، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، کیونکہ اس کا مطلب وہی ہے کہ پھر اس ہاتھ سے دیا اس ہاتھ سے لے لیا. تو یہ ساری صورتیں روک دی جس میں چیز گھوم کے ہمارے پاس آ رہی ہے، یا ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں، خود ہی استفادہ کرنے لگ جائیں، تو یہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی حق کے بدلے میں نہیں دے سکتے. دیکھیں، کوئی آپ کے یہاں کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گھر میں خدمتگار ہے، ماسیاں ہیں وغیرہ، تو ان کی تنخواہ اجرت کے طور پہ نہیں دیں گے. یہ تو آپ نے خود ہی استفادہ کر لیا. یہ ہو گیا مسئلہ. آپ نے زکوٰۃ دے دی، اس کے بدلے میں کام لیا، تو آپ نے اپنی زکوٰۃ سے خود استفادہ کر لیا. اب اللہ کا حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائیں، بالکل آپ کا تعلق ختم، آپ کی انوالومنٹ ختم. آپ بس ایسے کر کے الگ کر دیں گے جیسے میرا ہے ہی نہیں. تو کسی اجرت میں نہیں دے سکتے، کسی مزدوری میں نہیں دے سکتے. قرض دیا ہوا ہے کسی کو، قرض دیا ہوا ہے تو اس میں نیت نہیں، اس میں بھی نیت نہیں کر سکتے. دیکھیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ قرض دیا ہوا ہے، وہ مستحق بھی ہے، غریب بھی ہے، قرض ادا کر نہیں سکتا، میرا اس پہ قرضہ ہے، تو میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں اس میں تو میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. زکوٰۃ کو آپ الگ سے دیں گے، زکوٰۃ کی نیت سے. میں نے کہا نا، نیت کر کے دیں. قرض میں نیت کہاں کی تھی؟ وہ تو قرضے کی نیت سے دیا تھا آپ نے. تو اس لیے آپ زکوٰۃ کو اس طرح دیں گے. ہاں، یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دے دیں، جو مقروض ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، اور پھر وہ اس مال کا جو آپ کا جو قرضہ ہے وہ اس مال سے ادا کر دیں. زکوٰۃ لے لے، پھر اس کے بعد آپ کا قرضہ دے دیں. یہ ہو سکتا ہے. اس کو زکوٰۃ مل گئی، آپ بالکل اس سے الگ ہو گئے. اب آپ کا جو قرض تھا وہ ایک الگ حیثیت سے ہے، تو وہ پھر آپ کو اس میں واپس کر دیں. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، اگر نہ دے، قرض دے ہی نہیں رہا ہے اور آپ بھی پریشان ہیں، مانگ مانگ کے تھک گئے، یہ بھی ہوتا ہے، تو آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو، اور پھر وہ قرض دینا نہیں چاہ رہا تو آپ زکوٰۃ دے کر اس کو مالک بنا کے اس کے ہاتھ سے چھین لیں، کیونکہ آپ کا قرض ہے نا. تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب چونکہ قرض ہے، آپ کا حق ہے، اب وہ مال اس کا ہو گیا، تو اب آپ کا جو مال ہے، آپ کا جو قرض ہے، وہ آپ نے لینا ہے، چھین لیں. تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو اس طرح آپ کو آپ کا قرض مل جائے گا. جب وہ دے نہ رہا ہو تو پھر یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ شریعت میں اس طرح گنجائشیں ہیں، کیونکہ کسی کے حق کا بڑا لحاظ کیا گیا ہے شریعت میں. دیکھیں نا، یہ آپ کا حق ہے تو آپ کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ خود معاف کر دیں الگ بات ہے، لیکن شریعت پوری کوشش کرتی ہے، یا تو حاکم وقت کے اوپر فرض ہے کہ لوگوں کے حق دلوائے. وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتا ہے، تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک اس وقت تک طاقتور رہے گا جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا طاقتور اور جری آدمی میرے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں. یہ ہے دین کا حکم کہ حاکم وقت کا فرض ہے کہ ایک بوڑھی مائی کا بھی اگر کسی کے اوپر ایک پیسہ ہے تو وہ پیسہ بھی اس کو دلوانا پڑے گا. ورنہ شریعت میں پھر یہ علماء کرام جہاں تک ہو سکتا ہے نا، مسائل کی صورت میں وہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں دین کے اسی مقصد کو سامنے رکھتا. اب یہ ایک مسئلے کے طور پر ہے کہ ایک آدمی جو کر سکتا ہے وہ یہ کر لے تو اپنا حق لے لے.
تو زکوٰۃ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ تک اس کا نفع ریٹرن نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کے خود بینیفیشری نہ بنیں اور اس کو بالکل اپنے سے الگ کر دیں۔ تو کسی کی اجرت میں، کسی کے معاوضے میں زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کسی کی خدمت کے صلے میں۔ ہاں یہ ان کو خادموں کو اور گھر میں کام کرنے والوں کو، ملازموں کو، ڈرائیوروں کو زکوٰۃ کے نام سے الگ سے دے دیں، آپ ان کی سیلری الگ کریں، جو ان کا حق خدمت ہے وہ الگ کریں جو طے ہوا ہے، اور پھر اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے نام سے الگ سے آپ دے سکتے ہیں۔ اچھا، رشتہ داروں میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ایسے رشتے ہیں جہاں سے مال گھوم کے آپ کے پاس آنے کا خطرہ ہے تو وہ تو منع ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ جو رشتے ہیں اس میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ خود اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور گھر چلا رہے ہیں تو آپ ان کو دیں۔ جیسے بھائی بہن جب یہ اپنے گھر کے ہو گئے، کسی کی زیر کفالت نہیں رہے ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں آپ، اسی طرح دیگر رشتہ دار جو بھی ہیں، ماموں، چاچا، تایا، ان کے اولادیں وغیرہ وغیرہ، ان کو آپ کزن وغیرہ جتنے ان کو آپ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں۔ آدمی اپنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتا، البتہ بیٹی کا شوہر اگر مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، یعنی اپنے داماد کو دے سکتے ہیں، اگر وہ غریب ہے مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتے، جیسے میں نے بتایا اولاد کو نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی بیٹے کو نہیں دے سکتا، لیکن اس کی بیوی یعنی اس کی بہو اگر مستحق ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ اور پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ علاج معالجہ کرا سکے تو وہاں دیا جا سکتا ہے ایسی صورتوں میں عام طور پر۔ تو اس طرح رشتہ داروں کے اندر کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کی یہ تفصیل ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ کوئی عورت، اب ایک عام جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی عورت اگر وہ سونا چاندی رکھتی ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس کا شوہر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شوہر مستحق ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عورت چاہے سونا چاندی رکھتی ہے، اس پہ تو زکوٰۃ فرض ہے، عورت زکوٰۃ نکالے گی، لیکن شوہر جو ہے وہ غریب ہے مستحق، اس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، یہ ہے۔ اور دیکھیے کہ گھر میں جس کے پاس بھی یہ سونے چاندی کا نصاب ہے یا مال تجارت ہے، اس نے جو میں نے ابھی بتایا، تو وہ تو زکوٰۃ دے گا، لیکن زکوٰۃ لینے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کب لے سکتے ہیں؟ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جس پہ بھی زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جب دے نہیں رہا تو لے لے، نہیں ایسا نہیں، اگر دے نہیں رہا تو لے لے، ایسا نہیں ہے۔ لینے کے لیے بھی جیسے دینے کے لیے کچھ کوالیفیکیشن ہے، ایسی لینے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نصاب نہ ہو، دوسرا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نصاب کے برابر کوئی فالتو، کوئی زائد ضرورت سامان نہ ہو، نصاب کے برابر، یعنی 52.5 تولے چاندی جتنے کی بنتی ہے، اب تو روزانہ وہ ہو رہا ہے معاملہ، پتہ نہیں کتنے کی بنے گی آج کل، تو اوپر نیچے چل رہا ہے سلسلہ، 52.5 تولے چاندی 50,000 60,000 جو بھی ہے، تو اتنے مالیت کا اگر کوئی سامان ہے اس کے پاس اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اگرچہ زکوٰۃ دینا اس پہ فرض نہیں ہے مگر زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک چیز موجود ہے جس کو بیچ کر اپنی گزر اوقات کر سکتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، دین ہمارا ہماری عزت نفس اور ہماری شخصیت کو اس طرح بچاتا ہے کہ آپ فوراً ہاتھ پھیلانے کی طرف نہ جائیں، پہلے اپنی اسیسمنٹ کریں، آپ اپنے پاس دیکھیں کیا کچھ ہے جو آپ کا سہارا بن سکتا ہے، اپنے سہارے پہ کھڑے ہو پھر آپ جائیں آگے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، فالتو ہے، زائدہ ضرورت ہے، تو اس کو کے ذریعے سے آپ اپنا جو بھی ضروریات ہیں پوری کریں۔
اب مثال کے طور پر نصاب تو جیسے زکوٰۃ دینے کے قابل نصاب تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتا. ممکن ہے ایک شخص کوٹھی میں رہ رہا ہو, بنگلے میں رہ رہا ہو, گاڑی بھی اس کے پاس ہو, اس کے پاس بہت بڑی حیثیت ہو اور خوشحال زندگی ہو. اب ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور اتنا کیش بھی نہیں ہے اس کے پاس, کیش بھی نہیں ہے کچھ, بس وہ پیسہ جو ہے آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, اور مالی تجارت بھی کوئی نہیں ہے, اس نے کوئی چیز تجارت کے لیے نہیں رکھی ہوئی. اب چاہے اس مثال کے طور پر کئی پلاٹ لیے ہوئے ہیں اور کئی دکانیں ہیں اس کے پاس, کئی گاڑیاں, مگر بیچنے کے لیے نہیں ہے, اپنے لیے رکھا ہوا ہے, تو وہ زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہے؟ اگرچہ وہ زکوٰۃ دے گا بھی نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں ہے اس پہ, دیکھیں آپ, لیکن اب زکوٰۃ لے کیسے سکتا ہے؟ دے گا اس لیے نہیں, فرض اس لیے نہیں کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہیں, یا اس کے برابر اماؤنٹ, اور یا پھر یہ کہ مال تجارت یہ نہیں ہے. جو کچھ ہے سب استعمال میں ہے, تجارت کے نظریے سے نہیں ہے, تجارت کے نظریے سے نہیں ہے. تو اب زکوٰۃ اس پہ فرض تو نہیں ہے, لیکن لے کیسے سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک گزر اوقات ہو رہی ہے, اتنا کچھ میں نے بتایا, لے کیسے سکتا ہے؟ وہ زکوٰۃ لینا شروع کر دے, کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. زکوٰۃ لینے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ ہے اس میں معاملہ. اب بعض لوگ جو اس طرح زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں اور بس یہ ہم پہ فرض نہیں, ہمیں دے دو, نہیں, غلط ہے, غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, مثال کے طور پر دیکھیں, اگر آپ کے پاس 1 تولے 2 تولے 3 تولے سونا ہے, صرف یہی ہے, اب آپ پہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے, زکوٰۃ فرض, آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے کیونکہ صرف سونا ہے آپ کے پاس, لیکن آپ لے بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کے پاس فالتو ہے, اس کو بیچیں اپنی ضرورت پوری کریں, لے نہیں سکتے, یہ ہے مسئلہ. تو اب کسی کے پاس اس طرح ہوتا ہے گھر میں اور وہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو اتنا ہے, ایک تو یہ کہ یہ اس طرح ایک ہو گیا نصاب کی صورت نہ لینے کے حوالے سے, ایک ہو گیا سلسلہ, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں لے سکتے, اس کے لیے یہ میں نے بتا دیا کہ اس طرح کی صورت حال ہو تو نہیں لیں. اور اس کے ساتھ اور کیا حکم ہوگا؟ اور حکم یہ ہوگا کہ اگر 1 2 3 تولے سونا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اماؤنٹ بنتا ہے اچھا خاصا, تو اب قربانی جو ہے اس پر واجب ہو. یہ یاد رکھیے گا, قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ 7.5 تولے سونا, مطلب یہ چیز یہاں بھی مؤثر ہے, ادھر بھی مؤثر ہے کہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے, اور ادھر یہ مؤثر ہے کہ آپ پر قربانی کو واجب کرے گی کسی کے پاس اتنا سونا ہو تو یہ اس طرح نصاب کے حوالے سے کچھ چیزیں. تو میں عرض کر رہا تھا, آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دیکھیں وہ ایک نیت, ایک ارادہ اور اپنے اندر انٹینشنلی ایک تبدیلی کو پیدا کرتا ہے, پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں مالیات کے حوالے سے جہاں مال کمانے کی اجازت دیتا ہے, مالک بننے کی اجازت دیتا ہے, وہیں ہمارا دین ہمیں مالیات کے بارے میں ایک نظریہ بھی دیتا ہے, ایک تصور بھی دیتا ہے. وہ بھی ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, کہ انسان خود اپنے مال کا حقیقی مالک نہیں ہے, مالک اللہ ہے, اس کے حکم سے ہی اس نے خرچ کرنا ہے. اب زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ, صدقات ہے تو صدقات, اس کے علاوہ بھی پھر یہ بھی اللہ کا حق ہے ہمارے مال پر کہ ہم اپنے معاملات میں بھی جب خرچ کریں تو یہ دیکھ کے خرچ کریں کہ مال ضائع تو نہیں کر رہے اور کہیں ہم اس کو غلط کام میں تو نہیں لگا رہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ سب اسی نظریے کے تحت ہے. تو یہ ہے اسلام کا معاشی نظام. اب یہ دنیا کے اندر جو معیشت کا تصور ہے اور لوگوں کے مال کا تصور پایا جاتا ہے ہر آدمی کے اپنے مال کے بارے میں, یہ اس سے بالکل مختلف ہے. ہر آدمی اپنے مال کے بارے میں سمجھتا ہے میں آزاد ہوں, جو چاہوں کروں, میرا مال. تو مال بھی آزاد نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم اپنے جسم کے مالک ہم جو چاہیں کریں, یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ ہر مسلمان ہو تو پھر آزاد نہیں ہے, اللہ کے سب غلام ہیں, سب اس کے مل گئے. یہ سوچنا پڑے گا, ماننا پڑے گا. یہی فرق ہے کہ مسلمان اور کافر میں. تو مال, میرا مال میری مرضی بھی نہیں کہہ سکتے آپ, میرا مال میری مرضی بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرنا، فضول خرچی منع ہے۔ دیکھیں ایک پیسہ بھی خواہ ضائع کرنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص کہے میں بھائی میرے پیسے میں پھاڑ دوں، نہیں، آپ ضائع نہیں کر سکتے، کہیں خواہ ایسے ہی برباد کر دوں، نہیں۔ اگر آپ کو ایک دو پیسے کی ضرورت ہے خرچ کرنے کی، تو تیسرا پیسہ آپ کے لیے منع ہے خرچ کرنا۔ جب دو پیسے میں ایک چیز ہو رہی ہے آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کی سہولت کے مطابق، خواہ آپ بے پرواہی کے ساتھ ایسے ہی چاہ رہے ہیں، بس جاتا رہے، کوئی حرج نہیں، بہت آ رہا ہے، منع ہے۔ چاہے آپ کے پاس بہت آ رہا ہے، پھر بھی آپ آگے جب نکالیں گے تو ذمہ داری سے نکالیں گے، یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک ہے نا، لوگوں کا ایسا بھی ہے ماحول جناب کے پیچھے سے لگا پڑا سلسلہ، اور آگے انہیں پرواہ نہیں ہے، جیسے چاہو خرچ کرو، جہاں چاہو لٹاؤ، تباہ کرو، برباد کرو۔ اس میں ایک اور بات یہ فرمائی قرآن نے کہ ایک تو ہے ویسی ضائع کرنا، اسراف کرنا، اس کے لیے فرمائی ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ پسند نہیں فرماتا، اور دوسری چیز قرآن نے یہ بتائی کہ ناجائز اور حرام کام میں خرچ کرنا، یہ بھی منع، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے لیے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، اور تم فضول مت اڑاؤ، یعنی حرام میں پیسہ مت اڑاؤ، فرمایا بے شک جو اس طرح اڑا رہے ہیں پیسہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو دیکھیں مال کے بارے میں پورا ایک یہ ہمیں نظریہ دیا ہے کہ کس طرح اس کو خرچ کرنا، پہلے بتا دیا کمانا کیسے، پھر بتایا خرچ کیسے کرنا ہے۔ کاش یہ چیز ہمارے اندر آ جائے۔ اچھا آپ سوچیں گے کہ یہ کون کرتا ہے ایسا، پیسے اس طرح دے دیے، گرا دیے، پھاڑ دیے، ٹھیک ہے اس طرح نہیں کرتے، لیکن اس طرح تو کرتے ہیں نا، یہ چیز خریدی ضائع کر دی، کھانے میں ضائع کر دیا پیسہ خواہ، پہننے اوڑھنے میں برباد کر دیا، یہ تو کرتے ہیں نا، چیزوں میں ضائع کرتے ہیں خواہ پیسہ۔ تو یہ پیسہ بہت آ گیا، چلو جی کوئی بات نہیں، ضائع کرو، پھینکو، یہ اللہ کا مال ہے، اس میں وہ دیکھ رہا ہے اور پوچھے گا کہ تم نے میرے یہ دیے ہوئے مال کو کس طرح خرچ کیا۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم پیدا کر لیں تو بخدا کروڑوں اربوں کھربوں کی مالیت ہم بچا سکتے ہیں۔ اس ملک میں جتنا اسراف میں ضائع ہو جاتا ہے یہ سارا بچ جائے اگر یہ شادی بیاہوں میں، پروگراموں میں، یہ کھانے کا ضیاع، اور اسی طرح پہننے اوڑھنے میں ضیاع اور دیگر چیزوں میں یہ اگر بچا لے قوم، تو پتہ نہیں کتنے غریبوں کا چولہا جل جائے گا، کتنوں کا پیٹ بھر سکتا ہے اس میں، اور ہم اس میں بہت کچھ ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسی وقت ٹائٹ ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز پانے سے ہمارے اسکرو ٹائٹ کرتی ہے، جب حالات ہمیں پانے کی طرح اسکرو کی طرح ٹائٹ کرتے ہیں، اور جب چوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں جب بھی ٹائٹ ہوتے ہیں، ورنہ جب تک ہماری اس زندگی میں، ہمارے معاملات میں کچھ گنجائش باقی رہتی ہے، ہم اس سے پورا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے اختیار سے کبھی بھی اپنے آپ کو ٹائٹ نہیں کرتے، ہمارے یہ نفسیات ہیں، بر صغیر میں بسنے والے قوم کی عادت بنی ہوئی، کیونکہ اس کو کسی قانون میں کسا نہیں گیا نا، تو اس لیے یہ معاملہ۔ اب پانی جیسے ختم ہو جائے گا تو پھر قطرہ قطرہ نکالیں گے، پھر احتیاط سے خرچ کریں گے۔ جب پانی ختم ہو، ابھی آ رہا ہے تو خرچ کرو، ضائع کرو، بہنے دو، نل کھلے رہنے دو، موٹر چل رہی چلنے دو، پرواہ نہیں۔ دیکھ لیں ابھی حال آ رہا ہے، مل رہا ہے، خرچ کرو۔ جب ختم ہو جائے گا پھر احساس ہوگا، پھر ٹائٹ ہو جائیں گے۔ ایسی بجلی ہے، پرواہ نہیں، ضائع ہو رہی ہے، ہونے دو، جتنا بھی خرچ ہو رہا ہونے دو، بھلے ملک میں بجلی اوروں کو ملے نہ ملے، ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہونے دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر کوئی نظریہ بائنڈنگ نہیں رہا، ہم ذہنی طور پہ آزاد ہو گئے، بے فکر ہیں، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر دینے والا نہیں ہے، یا ہم فکر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خلا کہاں آیا اس کا ہم سب جانتے ہیں، میڈیا کیا کر رہا ہے، حکمرانوں نے کیا کیا آج تک، تعلیم کیا کر رہی ہے، اسکولوں کالجوں میں جب اکثر بچے جا رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو زیادہ ذمہ داری ان شعبوں کی ہے جس کے ہاتھوں میں ہم زیادہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جس کے ہاتھ میں کم ہے اس کی ذمہ داری بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر اب ساری ذمہ داری کس پہ ڈالتے ہیں ان باتوں کی؟ مسجد اور مدرسے پر۔ اور مسجد اور مدرسے میں ہیں کتنے فیصد لوگ؟ 1% بھی نہیں۔ ابھی اس وقت آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں
اس سے کئی گنا زیادہ باہر ہے. تو یہ گنتی کے چند لوگ مسجد میں آتے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جی یہ مولوی لوگ تو تعلیم ہی نہیں دیتے, تو سمجھاتے نہیں. حالانکہ دین تو ہے ان چیزوں کا نام. ہم تو قرآن کھولیں, حدیث کھولیں, یہی سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ مسجد و مدرسے کے لوگوں میں عام لوگوں کی بنسبت زیادہ تربیت اور زیادہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. نمازیوں میں اور دینی محفلوں میں آنے والوں میں زیادہ احساس ہوتا ہے. اور وہ کچھ تھوڑا بہت جو دین سنتے ہیں اس کی برکت سے وہ ایک ذمہ دار شہری بن کے نکلتے ہیں بنسبت اس طبقے کے جو صرف اسکول جا رہا ہے یا کالج جا رہا ہے یا جناب اور کاموں میں دنیا میں لگے. ان کا حال یہ ہے کہ انہیں اکثر و بیشتر, اکثر, سب نہیں, سب کو میں نہیں کہہ رہا کہ سارے وہاں غلط ہیں, نہیں, مطلب اکثر چونکہ وہاں تربیت نہیں اور مذہبی ذہن نہیں تو اس کی وجہ سے وہاں پر اکثر غلطیاں وہاں ہوتی ہیں اس ماحول میں, مسجد مدرسے دینی ماحول سے باہر. وہاں پر مسجد و مدرسے کے ماحول میں آپ جیسے نمازیوں کے اندر لوگوں کو برائی اس لیے جلدی اور اس لیے بڑی نظر آتی ہے کہ ہماری مثال صاف ستھرے کپڑے کی طرح ہوتی ہے. کیونکہ نمازی جو ہے نا وہ عام طور پہ برائیوں سے بچا ہوا. اب وہ بیچارہ کبھی اگر ایک غلطی کر لے گا کہیں باہر, اس سے کوئی ایک گناہ ہو جاتا ہے, کوئی غلطی, وہ صاف نظر آئے گا. اسی طرح جیسے سفید کپڑا کوئی پہنا ہوا ہے تو اس پہ ایک چھوٹا سا دھبا بھی صاف نظر آتا ہے کیونکہ اور داغ ہے ہی نہیں, سفید ہے, داغ ہی نہیں, تو ایک پڑا سب کو نظر آیا. اور جو شخص پورا لتڑا ہوا ہو, پورا تن ہما داغ شدھ, جس کا کام ہی بس صبح شام یہی آزادی اور اس طرح اپنے آپ کو داغدار رکھنا ہے, وہ بھائی کچھ بھی کر لے اس کا نظر نہیں آئے گا, اس کی طرف نہ آنکھ ہی نہیں اٹھے گی اور اس کا چھپ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ. اس لیے نمازی اور دیندار لوگوں کے پیچھے لوگ زیادہ پڑ جاتے ہیں اور ان کی ایک غلطی کو بھی بہت بڑا دیکھتے ہیں اور اس کو بہت شور مچاتے ہیں, حالانکہ اس کا اکثر دامن پاک ہے. نہ وہ چوری کر رہا ہے, نہ وہ کرپشن کر رہا ہے, نہ وہ بدکاری میں ہے, نہ وہ زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے, نہ وہ بیہودہ لوگوں میں بیٹھ. اتنی خوبیاں اس کے اندر تھیں, یہ نہیں دیکھی. ایک غلطی ہو گئی, کہیں گے جی دیکھو داڑھی والے, دیکھو مولانا صاحب, دیکھو جی حافظ صاحب ہیں, یہ دیکھیں جی یہ نمازی ہیں, یہ ان کی حرکتیں دیکھیں. تو وجہ یہی ہے کہ وہ صاف دامن ہے نا, تو اس کو فوراً دیکھ لیا آپ نے. حقیقت یہ ہے کہ اس سے صرف ایک ہی غلطی ہوئی, دو غلطیاں, لیکن جس سے غلطیاں کا ڈھیر لگ گیا ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے, نہیں پکڑتے. اللہ نے یہ مال دیا, اس میں اللہ کا حق پہلے ہے اور بندے کا حق بعد میں ہے. زکوٰۃ ہمیں یہ کانسیپٹ دیتی ہے, جب آپ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ الگ کرتے ہیں تو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ مال اللہ کا تھا, اللہ نے اتنے مال میں حکم دیا نکال دو, میں نکال دیا, اور جو میں نے رکھا ہے یہ بھی اللہ کی اجازت سے رکھا ہے. اگر میرا مالک مجھے یہ بھی نکالنے کا حکم دے گا میں نکال دوں گا, اور بہرحال اب جو رکھوں گا تو اس کی مرضی کے مطابق رکھوں گا. یہ زکوٰۃ کی تربیت ہے, نظریاتی تربیت. اور تیسری بات, زکوٰۃ کی تیسری جہت جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ اس کو خرچ کریں, یعنی زکوٰۃ نکال رہے ہیں, دے رہے ہیں, تو اب جب دیں گے آپ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کو دینے فلاں 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 فلاں. اب کچھ چیز تو اس سے پہلے میں نے نقطے میں آ گئی ہے کہ خرچ کر رہے ہیں آپ تو کس طرح کریں, لیکن اب تیسرے نقطے کے تحت یہ کہ جس کو دے رہے ہیں, مثال کے فقیر ہے, مسکین ہے, ضرورت مند ہے, مسافر ہے, مقروض ہے, وغیرہ وغیرہ. 8 مصارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس میں فی سبیل اللہ بھی ہے. فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کی الگ کیٹیگری بتائی گئی ہے, الگ کے. اس سے مراد جہاد ہے, جو اللہ کی راہ میں جہاد ہوگا دشمن سے, جب ہم نبرد آزما ہوں گے تو وہاں جو مال کی ضرورت پڑے گی اس میں زکوٰۃ لگے گی. اور فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد دین کا نظام تعلیم, اگر اس کو ضرورت پڑ جائے زکوٰۃ کی, کیونکہ یہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں, اور آج تو سب سے بڑا جہاد اس تعلیم میں ہی, تو اس لیے دین کے نظام تعلیم میں اگر ضرورت پڑ جائے زکوٰۃ کے ذریعے چلانے کی تو چلایا جائے. جیسے کہ دینی مدارس ہیں, ان کے لیے اس لیے اجازت دی گئی فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں کہ یہ دینی مدارس اب حکمرانوں کی حکومت کی سرپرستی سے محروم ہیں اور حکومتی تعاون ان کے ساتھ نہیں ہوتا, اور کوئی ایسی بیرونی امداد کا سلسلہ بھی وہ بھی نہیں ہوتا. تو بھارت میں
میں ان مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی یہ سچویشن ہے. تو ایسے دینی مدارس جو کہ خود سے نہیں چل سکتے، ان کا اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کی مدد کرنا ضروری ہے. جہاں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، جہاں قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہے، یہ کیونکہ یہ علوم اگر ختم ہو گئے، دینی مدارس اگر بند ہو گئے بالفرض، خدا نخواستہ علماء نہیں رہے، تو بخدا اللہ کے یہاں آپ کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا، وہ حجت باقی نہیں رہے. کیونکہ دین پہ چلانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے یہ دین کا علم محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کا پیدا ہونا ضروری ہے جو اس دین کے علم سے آراستہ ہو کر پھر ہمارے سامنے آئیں اور دین کو ہمیں بتائیں. یہ ضروری ہے، یہ ایک پورا سرکل ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں رہے گا تو پھر خدا کی یہاں ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے. اور اس سرکل کے اندر اگر آپ آ گئے تو اس کی اتنی بڑی گارنٹی ہے. مثال کے طور پر اگر دینی عالم کے تحت، کسی صحیح عالم کے تحت آپ نے ایک بات مان لی، دین کا ایک مسئلہ، دین کا ایک فتویٰ، صحیح عالم ہے، قابل اعتماد ہے، آپ نے اس کے تحت ایک بات مان لی ہے، تو یہ جو آپ نے مان لیا یہ اللہ کے یہاں بھی تسلیم شدہ ہے. جی ہاں، اتنی بڑی گارنٹی. اور اس میں دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ اس عالم سے غلطی ہو گئی، فتویٰ دینے میں یا مسئلہ بتانے میں اگر غلطی ہو گئی اور آپ نے وہ مسئلہ مان لیا اور اپنا لیا، تو ظاہر ہے آپ سے بھی غلطی ہو گئی، تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے، ذمہ داری اس عالم کی ہے. تو آپ صحیح عالم دین کے پیچھے چلے آپ اور قابل اعتماد شخص کو فالو کیا، تو اگر اس سے غلطی ہو گئی تو پھر اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ بھی اگر دیانتدار ہے اور اس سے جو ہے غلطی ہی ہوئی ہے، قصداً اس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمانے والا ہے. تو بہرحال سرکل یہی ہے، اس میں رہنا ضروری ہے، یہ حجت ہے زمین پر. تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دینی مدرسے، دینی علم، علماء کے سرکل سے نکل کر خود سے کچھ کرنا چاہے، یا کسی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے دین جاننے والے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں دین کی معلومات زیادہ ہے، وہ سائنس پڑھ کے سمجھ رہے ہیں دین آ گیا، وہ باہر کا ایک چکر لگا کے آئے دین آ گیا، انہیں انگریزی بولنا آ گئی دین آ گئی. تو اگر اس قسم کے لوگوں کا فتویٰ مان لیا اور اس قسم کے لوگوں کا دین رائج ہو گیا، تو اللہ کے یہاں یہ عذر، یہ حجت نہیں ہوگا. یاد رکھیں، دین جو ہے وہ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہی کہ باقاعدہ دین پڑھنے والا جو دین پڑھے وہی ہمارے لیے دینی رہنمائی کر سکتا ہے. اگر یہ وزرائے موصوف، ان سے کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے اور دین پہ ہمارا کوئی قبضہ تھوڑی ہے. اگر یہ موصوفین یہ جا کر پڑھ لیں، باقاعدہ حاصل کر لیں، سمجھ لیں، تو بیٹھ جائیں منصب پر. اس میں تکلیف کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو شوق ہے مسجد میں آنے کا تو مسجد میں آ جاؤ، امامت کرو، خطابت کرو، دین کا کام کرو. اگر آپ کو شوق ہے فتویٰ دینے کا، مدرسے میں بیٹھنے کا، تو وہاں بیٹھ جاؤ. کس نے روکا ہے؟ یہی تو ایک شعبہ ہے جو سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ورنہ کوئی آپ کی طرف اگر آنکھ اٹھا کے دیکھے تو آپ تو آنکھ پھوڑ دیتے ہیں اس کی. آپ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں اور آپ کی پارٹیاں، اور کہ ہاں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، اور کوئی بس دوسرا نہ آنے پائے، اور کوئی آ جائے تو اس کی ایسی تیسی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے تو یہی بیڑا غرق کر رکھا. تو دین میں تو ایسا کوئی قبضہ نہیں ہے بھائی، جو بھی چاہے کوالیفائی کرے، پہنچے اور سنبھالے، اچھی بات ہے. اگر آپ جیسے فارغ البال لوگ آ کے دین کا کام کریں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہ ہمیں زکوٰۃ کا اعلان کرنا پڑے گا، نہ ہمیں صدقے کا اعلان کرنا پڑے گا. آپ مسجد بھی بنائیں، مدرسہ بھی بنائیں، اور سب کو فری ایجوکیشن دیں، ماشاء اللہ دیں، سارا کام کریں، اپنے پیسہ لگائیں، خرچ کریں. بہت اچھی بات ہے، بڑا ثواب ہے آپ کے لیے. تو کاش ایسا ہو. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جناب، قاضیوں کے بیٹے، بادشاہوں کے بیٹے، بڑے بڑے ججز کے بیٹے، بڑے بڑے لیڈروں کے بیٹے عالم بنتے تھے، ان کے بچے علماء بنتے. یہ تاریخ ہے ہماری. تو دین کے یہ ادارے، دین کا یہ سلسلہ، اس کو ضرورت ہے. ہم اب ہمارے فنڈز کی، زکوٰۃ کی، ان چیزوں کی، تو ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے سنجیدگی سے. ہاں اتنا ضرور اب امتیاز کر لیں کہ جہاں ضرورت ہے، جہاں پر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے،
جہاں دیکھ رہے ہیں اخلاص ہے، جہاں دیکھ رہے ہیں کوئی منفی قسم کا سرگرمی نہیں ہے، کارروائی نہیں ہے، اور آپ مطمئن ہیں، اور جہاں کے دین کے ساتھ ملک، ملت، قوم، وطن، یہ سب اس کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی ہم وفادار ہیں، تو ایسی جگہوں پہ یقیناً ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ تو دینی مدارس ہو گئے، اس کے علاوہ اچھا اب لوگوں نے فی سبیل اللہ کے نام سے اتنا بڑا دروازہ کھول لیا کہ کوئی مسجد بنانی ہے تو زکوٰۃ لگا دو، نہیں، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یہاں بھی مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، صدقات واجبہ مسجد میں نہیں لگ سکتے۔ کوئی اگر چھوٹی سی کوئی دین کا کوئی سلسلہ لے کے بیٹھا ہے، گھر میں کوئی کلاس لے کے بیٹھا ہے، زکوٰۃ لے لی، نہیں، دین کے بڑے سیٹ اپ کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، چھوٹے موٹے اس طرح کام جو ویسے ہی ہو سکتے ہیں اس کے لیے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، دیگر عطیات وغیرہ سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کتابیں چھپوا کر بانٹ نہیں سکتے، ان کو مالک بنا دیں، یعنی شرعی فقیر کو مالک بنا، ان کو بانٹیں، جو مستحق ہیں ان کو دیں، جیسے سب کو دے دی کہ نماز کی کتاب چھپوائی سب کو دے دی، اب اس میں مالدار لوگ بھی ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جتنا کہ غریب کے پاس جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور جو مالدار کے پاس گیا اس کو لنگر لٹا دیا، اس میں مالداروں نے کھا لیا، بلکہ لنگر کا تو اصول یہ ہے کہ لنگر کھلا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ کھانا اٹھا کے اس کو دے نہ دیں کہ کھاؤ یا گھر لے جاؤ، جو چاہو کرو، یہ مالک بنانا۔ زکوٰۃ میں ایک چیز ضروری ہے، مالک بنانا، مالک جب تک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا ہول سول تصرف، وہ چاہے کھائے پیے رکھے یا گھر لے جائے یا جس کو بھی دے، یہ تو اس طرح ایسی ساری صورتیں جس میں ملکیت نہیں ہوتی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔